الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله معزز سامعین کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، حمد و کلام کے بعد اللہ کے مقدس کتاب قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس آیت پاک میں آپ حضرات کی خدمت میں چند نمود ہیں جو کچھ معافی ضمیر اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کلمات خیر کو قبول فرمائے اور قیامت میں ان الفاظ کو میرے اور آپ کے لیے قیام ذریعہ نجات اور بخش کا سامان کرے۔ بیان چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث مبارک کے حوالے سے آپ نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں آپ نے فرمایا شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے بعد آنے والا مہینہ جس کو رمضان مبارک کے مہینے سے یاد کرتے ہیں، آپ فرماتے رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سب اللہ کے ہیں، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہینوں کو اپنے فرمان سے وہ خصوصیت عطا فرمائی جو باقی مہینوں کے اندر وہ خصوصیت نہیں۔ اس ماہ مقدس کو جس کو ہم شعبان المعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں کئی خصوصیتیں، لوگ اس کو نجیب الطرفین یا قریب الطرفین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نجیب الطرفین کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں طرف یعنی دونوں پہلو اچھے ہوں، یعنی خود تو اچھا ہو لیکن دائیں اور بائیں وہ چیزیں بھی اچھی ہوں تو اس پر سونے کی سہاگت۔ مطلب ایک انسان اگر کئی خوبیوں کا حامل ہے
ان خوبیوں کے ساتھ میں دائیں بائیں اور اگر وہ خوبیوں والے ہو جائیں تو پھر اس کی شان اور بڑھ جائے. تو اگر شعبان تو اپنے اعتبار سے فضیلت کا حامل ہے ہی، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کو رکھا، جس کو امام الانبیاء اللہ کا مہینہ کہتے ہیں. وہ رجب کے مہینے میں عبادت و بندگی کرنا، رب کی بارگاہ میں رکوع سجود کی شکل میں پیش ہونا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب. اور اس ماہ مقدس میں اور خوبیاں تو ہے ہی، لیکن اس خوبی کے ساتھ ایک خوبی یہ کہ اس کی 27ویں شب کو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے یہاں بلایا، جن کو ہم معراج کہتے ہیں. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے 3 مرحلے رکھے. ایک سیر ہے اور دوسرا مرحلہ جن کو ہم معراج کہتے ہیں، اور تیسرا درجہ ہے جن کو ہم معراج یا عروج کہتے ہیں. اب سیر کا ذکر قرآن کریم نے تو یہاں تک محدود رکھا، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. برکت والی رب کی ذات ہے جس کے قبض قدرت میں ساری کائنات ہے، جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام ہے کہاں؟ مکہ المکرمہ میں، جس میں 2 رکعت انسان نفل پڑھ لیتا ہے تو 1,00,000 نوافل کا اس کو ثواب ملتا ہے. ایک قرآن کا اگر ختم کرتا ہے 1,00,000 قرآن کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا. تو وہاں سے لے کر مسجد اقصی تک یعنی بیت اللہ تھا، جس کو ہم بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو انبیاء کی سرزمین ہے اور جس کے ذرے ذرے کی مولا قرآن میں قسم بیان کرتا ہے. ان پہاڑوں کی مولا قسم بیان کرتا ہے اور اس کے اگنے والے پھلوں کا مولا قرآن میں ذکر کرتا ہے. تو والتین والزیتون سے شروع کرتا ہے. کبھی تین کا ذکر ہے، تیر کا ذکر ہے، کبھی زیتون کے پھل کا ذکر ہے، کہیں طور سینا کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر مکہ المکرمہ کا ذکر ہے. یعنی انبیاء کے بسیرے ہیں اور وہ سرزمین انبیاء کے قدموں سے بس ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اس ضروروں کی بھی قرآن میں قسم بیان کرتا ہے. اب آپ اندازہ کریں گے جو سرزمین انبیاء کا مسکن ہو جائے اللہ قرآن اس کی قسم بیان کرے. اب جو زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے وہ سے لے تو اس کا ذکر اللہ قرآن میں تو حاضر بلد الامیر کے نام سے یاد کرتا ہے. امن والے شہر مکے کی قسم اور لاؤسن کے حاضر بلد کا کہ اللہ اور کسی ذریعے سے قسم نہیں بیان کرتا ہے. وہ انت ہندو کے حاضر بلدے میرا محبوب جو مکے کی گلیوں میں میرا میلا سے چلتا ہے اور مکے کی گلیاں قدمے پا کے مصطفیٰ کے طلبے کیوں بنے تو وہ سرزمین قسم کے قابل بن جائے. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ جگہوں پر مختلف شکلوں میں ہمارے لیے مہینوں کا بھی ذکر کیا اور ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جس سے نسبت ہو جائے. اب نسبت یہ کسی بڑی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروا اللہ کی نشانیاں ہیں. بھئی پہاڑ ہے نا. اب پہاڑ کے اعتبار سے آپ کے بھوج کے پہاڑ اور مکہ المکرمہ کے پہاڑ اور طور سینا یعنی بیت الاقصی کے پہاڑ کیا ظاہری اعتبار سے پتھر کے ٹکڑ میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے بھائی. ظاہری اعتبار سے آپ دنیا کے مارکیٹ کے اندر لے جاؤ اور مارکیٹ کے اندر آپ اس کے ویلیو کے بارے میں پوچھو تو کہیں گے بھائی پہاڑ کا ٹکڑا مکے کا، بھائی پہاڑ کا ٹکڑا آپ کے شہر کا، وہی ضرور کے پہاڑوں کا ٹکڑا. وہی آگے چلے جائیں تو پھر کشمیر کے پہاڑوں کا ذکر. بھائی پہاڑ تو پہاڑ کے اعتبار سے سب برابر ہے نا، لیکن کسی پہاڑ کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دی سے اور صفا مروا کیا. صفا مروا اللہ کی نشانیاں ہیں اور جو خدا کی نشانی ہو جاتی ہے مولا فرماتا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. ارے حضرت تو یہ ہے جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کی جو تعریف کرتا ہے انسان کے دلوں کا تقویٰ ہے. اور ایک جگہ اللہ سورہ حج میں فرماتا ہے قدرت جعلنا لکم من شعائر اللہ. اور قربانی کے وہ جانور جن کی نسبت حضرت اسماعیل ابراہیم کی طرف ہو جائے ان کو بھی اللہ شاعر اللہ کہتا ہے. یعنی خدا کی نشانیاں جانور خدا کی نشانیاں بن جائیں اور جانور تو خدا کی نشانی نہ بنی. آپ کے شہر میں جانور پھر رہے آپ ان کو خدا کی نشانی نہیں کہتے ہو. دنیا بھر کے اندر جانور پھر رہے خدا کی نشانی نہیں. لیکن جو تقرب اللہ یعنی رب کی بارگاہ میں تقرب کے طور پر جو پیش
کیا جاتا ہے اسی جانور کی نسبت اگر حضرت ابراہیم کو اسرائیل کی طرف ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ جانور خدا کی نشانی، کیوں اللہ کے رضا کی خاطر ان کو ربی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ مولا فرماتا ہے اللہ لکم من شعائر اللہ، اور فرماتا ہے لن ينال الله منها لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہارا گوشت یا تمہارے جانور کی ہڈیاں یا کھانے خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی، تمہارے دلوں کا تقویٰ پیش ہوتا ہے کہ ادائے یار کو اپنا رہے ہیں کہ اللہ کے خلیل نے اپنے سرور کو اللہ کے راہ میں لگا کرنے کے لیے لٹایا، سرزمین منا کے اندر مولا کو ادا کر ستائی، اب اسماعیل کے سنت کے مطابق جس جانور کو اللہ کے راہ میں تقرر کے لیے پیش کرتے ہو وہ عام جانور نہیں، خدا کی نشانیاں بنتے چاہے وہ جانور تھے۔ یہ قرآن ہمیں ذہن دیتا ہے، یہ نسبت اتنی بڑی چیز ہے۔ مولا فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ خدا کی نشانیاں۔ اب کیوں نشانیاں پڑی؟ تو کہا کہ جہاں اللہ کے بندوں کے قدم پڑے، یہاں حضرت آدم ٹھہرے تو صفا بن گیا، اور وہاں حضرت حوا ٹھہری جس کو عربی میں ابراہیم کہتے ہیں تو ان کا نام بھی مروہ بن گیا، اور صفی سے صفا بن گیا۔ جہاں حضرت آدم کے نشانے قدم پڑے فرماتا وہ صفا بن گیا، اور ان کی شریک حضرت حوا کا جہاں قدم پڑا، ارے جہاں اتری تو اس کو جدہ کہہ دیا، تمہاری دادی کا نزول جدہ میں ہے، اور وہاں سے چل کر جب مروہ میں آئی تو آج تک قیامت کے صبح، آج تک نہیں قیامت کے صبح تک اس کو مروہ کہا جا رہا ہے۔ کیوں مروہ کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے بندے کے نشانے قدم ہے، اور پھر وہ تک پر اللہ کی ایک بندی پانی کی تلاش کرتے ایک لوگ کے فرض کے لیے وہ بھی، اور ان کے چکر لگانا یہ تمہارے لیے صحیح کی شکل میں بن گیا۔ مولا فرماتا ہے ان سبب المروت میں نشان اللہ، یہ خدا کی نشانیاں بن گئی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں کرا دی تو وہاں سے لے کر مسجد اقصی تک، تو وہاں کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے ذکر وہاں کا کیا کہ انسان کو کیا پتا کہ آسمان کس کو کہتے ہیں، ہم تو یہاں پہ بیان کریں گے بھائی، یہاں سے لے کر انسان زمین سے پہلے آسمان تک چلتا ہے تو علماء بیان کرتے، مفسرین بیان کرتے 500 سال کا فاصلہ۔ کتنا فاصلہ؟ 500 سال کا فاصلہ۔ اب 500 سال کا فاصلہ، اب اس کے بعد آسمان کی کائنات میں کیا؟ اب تاریخ پڑھیں گے، جغرافی پڑھیں گے، سائنس پڑھیں گے، وہ کہتے خلا ہے، پھر اتنا سفر ہے، پھر یہ ہے، وہ ایک تخمین انسان کی عقل کے تخمین غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کے زبان سے الفاظ نکلے قسم خدا تجھ میں نہ کوئی فرق آ سکتا ہے، نہ اس میں جو غلطی آ سکتی۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی رضا سے بات کرتا ہے، اور نبی کا فرمان وحی الہی بن گیا ہے، اور جو وحی الہی بن گیا ہے رب فرماتا اللہ تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلموں میں کوئی تبدیل ہے؟ آپ تو کلمات بدل سکتے ہیں نا، لیکن مولا فرماتا نہیں، میرے یہاں کلام تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ کہو گے 50 میں سے 5 کر دی، وہ کلام میں تبدیلی ہوئی نہیں؟ جب معراج میں کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ اللہ کے محبوب پر ہوئی، کوئی روایت ہے نا، علماء سے پڑھتے ہیں کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 50 ہو گئی، اور 50 میں تبدیل ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی۔ اب وہ باتیں ابھی میں بیان نہیں کروں گا، وہ پورا وقت اسی میں ضرب ہو جائے گا۔ رب نے فرمایا محبوب اللہ یبدل القول لدی وإن هي 50 وهي 50 معبود، میرے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ رب کہتے ہیں تو کہا کہ 50 کو 50 ہی رکھو، پھر امت کے لیے 5 کیوں کی گئی؟ کہ آپ کے دعا کے صدقے رب نے ان کو کرم دیا تو 50 نہیں پڑھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے آپ؟ 5 ہی نہیں پڑھ سکتے تو 50 کیا پڑھیں گا؟ تو وہ جو آج دوسرے والا حکیم والے جو اگر پیٹ کی ہوئے تو ٹھیک ہوگا۔ اللہ یہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعا کی، حضرت موسیٰ جو کرم کی وجہ رسول اللہ کی مہربانی ہو جائے تو اس کے سلسلے میں 2-3 میں اور کمی ہو جائے، بڑے یہ رسی کی نماز ہے۔ 2 رجب بھی ہمارا حال تو یہی ہوتا تھا، 2 میں ہی حاضری نہیں ہے نا، جمعے میں حاضری ہوتی ہے، اور کئی ایسے نصیبوں کو نصیب ہے جمعے میں حاضری نہیں، صرف عید میں حاضری نصیب ہوتی ہے کہ ایسا نماز کے عید میں حاضر نہیں ہوتی، اس کی نماز میں حاضر ہوتی ہے۔ جب اللہ عمر کی جگہ میں جنازہ پڑھا جاتا ہے سب ہوتا پڑتا ہے، نماز کس کو کرتے ہیں؟ تو رب نے فرمایا محبوب 50 نہیں پڑھ سکیں گے، تو پھر کیا کیا گیا؟ رب نے فرمایا محبوب یہ 50 بھی ہے اور 5 بھی ہے،
میں اپنی بات کو تبدیل نہیں کرتا، لا یبدل القول لدی، میرے پاس باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اے محبوب امت کے لیے آسانی، من جعل اشرف الشرف صالحہ ہے وہ 50 لوہے معقول میں، لیکن امت کے لیے 5 رکھی، اگر ایک پڑھے گا تو 10 کا ثواب، وقت میں 5 پڑھے گا تو 50 کا ثواب۔ یہاں کرو گے 5 لوہے معقول میں، بولا کہ میں نے 50 لکھ دی۔ یہ تو بڑے مصطفیٰ پر کرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب توریت عطا فرمائی، توریت کے تختے لے کر آئے، اور تختے اتنے کہ وہ انسان اٹھا نہ سکے، انسان اٹھا سکے گا؟ وہ انسان کو کیا طاقت ہے اللہ کے کلام کو اٹھا سکے؟ اب تختے اتنی بڑی اور نبی نے اٹھائے، تو میں جب تورات کے تختوں کے اندر اتنا وزن ہے تو قرآن تو اتنا سا ہے، آوازہ نہیں سکھا سکتے ہو، تو کہا کہ یہ نبی کے سینے کا صدقہ ہے جس نے اپنے سینے میں قرآن کو جمع کیا۔ فرماتا علم نشرح لک صدرک، بابو ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، اور نبی اپنے سینے میں بوجھ رکھا، پھر امت کو اپنا فیض دے دیا۔ قیامت کے مقابل 8 سال کا یاد کر لیتا ہے، اور وہ 8-9 سال کا حافظ قرآن کو یاد سینے میں جمع کر لیتا ہے۔ فرماتا انا رحمت لک و انا لہ حافظون، اے محبوب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء کے کتابوں کی جو انبیاء کے کتابوں کی حفاظت ان کو سمجھ کی، لیکن جب قرآن مولا نے اتارا اس کی حفاظت میں اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور قرآن کو نے سینے پہ لے کر جمع کیا، اور پھر فیض کی شکل میں آپ نے لوگوں کو ملایا۔ ہمارا قرآن میں طاقت یہ ہے کہ کسی انسان کو طاقت ہے جو اللہ کے کلام کو اٹھا سکے۔ رب فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اے محبوب اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، ریزہ ریزہ نہیں ہوئے۔ لما تجلى ربه جعله دكا وخر موسى صعقا، کتاب توریت موسیٰ پہ اتر رہی ہے، رب نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرا جلوہ دیکھ نہیں سکے گا، پہاڑ پہ نظر کر۔ مولا نے پہاڑ پہ نظر کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، توریت آگ میں ہے، اور اس بوجھ کو پہاڑ برداشت نہ کر سکا، اور قرآن کا بوجھ پہاڑ کیسے برداشت کرتا؟ ارے پہاڑ سے زیادہ علامت مولا نے نبی کے سینے کو عطا فرمائی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ قرآن اتر رہا ہے، میں لکھ رہا ہوں۔ کون ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی ایسے صحابی تھے جن کو کاتب وحی کہتے تھے۔ کاتب وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو فریاد اس کو لکھ لیں، قرآن اللہ کی طرف سے لکھ رہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں حضور نے مجھے بلایا کہ دوات لے کر آ، میں دوات لے کر پہنچا، کاغذ تختی لے کر آ۔ یہ کاغذ نہیں تھے، گھر کی تھلی تھی یا جانور کی چمڑی تھی، اس پہ قرآن لکھ۔ اب میں نے الف لکھ دی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھٹنا مبارک میرے گھٹنے کے پاس تھا، اسی حال میں اللہ کے محبوب پر قرآن اترا۔ اب کہتے کہ قسم رب کی اس گھٹنے کا بوجھ میرے گھٹنے پر اتنا ہوا، مجھے ایسا معلوم کرو مجھے ایسا معلوم ہونے کہ میری رات ٹوٹ جائے گی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سے وحی کا سلسلہ جب پورا ہوا تو اس کے اندر فرمایا کہ نبی کے سینے کو اللہ نے رحمت کا گردی کا رکھا ہے جو بوجھ نبی کر سکتا ہے۔ اگر سیدھا قرآن کی سینے اتارا جاتا کہ زبان میں طاقت ہے یا کہ سینے میں طاقت ہے جو قرآن کو اتار سکے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا ذکر مسجد اقصی میں مسجد حرام میں مسجد اقصی کا کیا کہ انسان کو پتہ کیا ہے کہ یہ آسمان کس کو کہتے ہیں۔ آسمانی کائنات پھر آگے سدرۃ المنتہا تک مخلوق ہے، اس پر پہ جا سکتے ہیں سامنے آسمان، اور اس کے بعد لا پتہ اگر کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہے وہاں مصطفیٰ گئے۔ تو اس لیے اس سے پہلے شب معراج کو اس واقعے مبارک کو رجب کے اندر رکھا، یہ اس سے پہلے ہے، اور اس کے بیچ میں ہے شعبان، جس کو امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ جب اللہ کے محبوب کی نسبت ہو جائے اور وہ محبت والی نشانی جب انسان کے سینے میں جمع ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے ذہن کے اندر ایک قسم کا محبت کا ایک قسم کا دریا موجود ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کی نسبت والی چیز ہے، نسبت ہو گئی رسول کی طرف۔
फरमाते शौबान मेरा महीना है, और जिस चीज की जरूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाए उसका क्या कहना। आपने तारीख में पढ़ा होगा, इमाम बुखारी बयान करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा मक्का मदीना तैयबा से चले और नजर के इलाकों के करीब पहुंचे, तो वहां में से एक शख्स को पकड़ा, एक शख्स को उन्होंने पकड़ा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वो शख्स को लेकर आए, ठीक है ना। अभी वो हालत इस्लाम में नहीं था, हालत कुफर में था। हुजूर ने फरमाया कि इसको मस्जिद नबवी में बांध दो। मस्जिद नबवी में बांध लिया गया। वो अपने जमाने का सरदार। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को गुजरे, देखा वो शख्स मस्जिद नबवी में बांधा। वो फरमाया क्या हाल है? कहा कि हाल ये है, अगर आप छोड़ दोगे तो मैं आपकी कदर करूंगा, माल चाहते हो तो मैं आपको माल अता करूंगा, माल दे दूं। अगर आप इनाम करोगे तो ठीक है, अगर कत्ल करोगे तो मैं आपका मुजरिम कत्ल कर दूं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और सुबह को फिर पहुंचे। आपने फरमाया क्या हाल है? तो वही अर्ज करता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तो लाज़म में, अगर कत्ल करोगे तो खून वाले इंसान को कत्ल करोगे। क्यों? मेरे हाथ मुजरिम है और कई आपके सहाबा को मैं कत्ल कर चुका हूँ, ये खून इंसान को कत्ल करोगे। और अगर शुक्र करोगे तो मैं नेमत का बदला अता करूंगा, और अगर आप मुझे रहा करते हो तो आपकी मर्जी। अल्लाह के महबूब चले गए। फिर जब तीसरा दिन वो उसने फरमाया बता क्या हाल है? अर्ज करता सरकार वही हाल है, अगर आप छोड़ोगे तो मेहरबानी, माल चाहो तो मैं दे दूं बदले में, कत्ल करोगे तो आपकी मर्जी। आपने फरमाया खोल दो इस शख्स को। उस शख्स को खोला गया, अपने कौम का सरदार था। जब रहा हुआ मस्जिद नबी के करीब एक बाग था, उस बाग में पहुंचा, गुस्ल करता है, गुस्ल करके मस्जिद के अंदर पहुंचा और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया क्या हुआ? और वो कहता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताऊं, कल तक हाल ये था, आपका शहर दुनिया के सारे शहरों से मुझे बुरा नजर आता था, और आपका दीन दुनिया के तमाम चीजों से मुझे बुरा नजर आता था, और आपका चेहरा सारे चेहरों से मुझे बुरा नजर आता था। लेकिन आज मेरे जुम्मन की रसूल हाल मेरे दिल का ये है, आपके शहरों में से मुझे कोई अच्छा शहर नजर नहीं आता। क्यों? कि शहर की निस्बत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो चुकी है। शायर कहता है अपनी ज़बान में कुछ तो माशू के बहाशी का पता क्यों मोहब्बत बदली तरी शहरा कल गुलामी शहर में हाँ कोई तरफ वो तो वहाँ शहर की तरफ दिल पर एक आशिक अपने माशूक से पूछता है तो ने सफर लंबा किया है, मशरक़ व मग़रिब का सफर किया, बता तो सही उन तमाम शहरों में तुझे कौन सा शहर क्या नजर आया? कहने लगा कि मैं क्या बताऊं, उन शहरों को मैं पसंद करता हूँ जिसमें मोहम्मद मुस्तफा जलवा कर है। फिर किसी ने पूछा नाज़िर इकबाल से बता तो सही और शहरों की निस्बत मोहम्मद मुस्तफा के शहर की निस्बत का हाल क्या है? तो कहने लगे शहरे के दरबे इनमें मदीने की खास से बढ़कर कोई खास मुझे अच्छी नजर नहीं आती है। लोगों ने पूछा क्यों? कई जरिए तो हमें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद पाक है और जिस शहर को मोहम्मद मुस्तफा के कदमों की निस्बत हो जाए वो दर्द कदम खुदा कितने मुतबरिक हो जाते हैं। वो मिट्टी अगर उठाकर अपने आंखों में डालता है तो आंखों को शिफा हो जाता है। हुजूर फरमाते मदीने की मिट्टी में गुजरने की शिफा रहती है। कहने लगा आपके चेहरे से अच्छा मुझे चेहरा नजर नहीं आता है, आपके शहर से मुझे अच्छा कोई शहर नजर नहीं आता है। अब वो चला और सफर करते करते आज सफर करने से पहले अर्ज करता या रसूल अल्लाह मैं उम्रे में जा रहा था, आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया, अब क्या है? आप फरमाते मुझे जन्नत की बशारत है। अभी कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, हुजूर उसको जन्नत की बशारत दे दी और वो काबे का तवाफ कर रहा है। दौरान तवाफ जब अहले मक्का को पता चला ये कबीले बड़ी नजर का ये सरदार को मुसलमान बन चुका है,
تو کہنے لگے انت صحابی، کیا تو دین سے پھر گیا ہے؟ کہا میں دین سے پھرا نہیں ہوں، انی اسلم تو میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر یاد رکھو مجھے یہ کہنے والے ملک یمن میں کیوں تمہارے پاس میرے ملک میں آتا ہے؟ میں سارا کھانا پانا بند کر دوں گا جب تک محمد مصطفیٰ اجازت نہیں دیں گے۔ واقعی میں وہ بند بھی کرتا ہے جب اللہ کے بابو کا پیغام پہنچا کے نہیں، اہل مکہ کا کھانا بند نہیں کرتا ہے، جب اجازت دیتا ہے تو کیوں وہاں بند ہو رہے زراعت کی شکل میں یا تجارت کی شکل میں وہاں سے سپلائی ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ کے بابو اپنی طرح نسبت کر کا حال کیا ہوگا، فرماتے شعبان جاری، شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر عبادت و بندگی کرنا، اور آنے والی شب آگے جب میں کرا رہی ہے اس شب کا نام ہے شب برات۔ اب اس شب برات کے بارے میں اگر تفصیل بتاؤں گا تو کافی وقت کی ضرورت ہے۔ ان کو برات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت انسان سے قریب آ جاتی ہے، سچائی سے عبادت کرتا ہے، جہنم سے بری ہو جاتا ہے۔ اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب تعلیم میں فرماتے ہیں اس رات میں رب کی طرف سے رحمت کے 4 دروازے کھلتے ہیں، اور ان میں سے اللہ کی طرف سے ہر کسی کو موقع دیا جاتا ہے، مگر 4 ایسے شخص ہیں جن کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچتی ہے۔ کسی نے پوچھا کون؟ ایک ہمیشہ شراب پینے والا اور ماں باپ کو ستانے والا، ظلم کرنے والا، اور آپس میں ایک دوسرے سے نہ بولنے والا۔ حضور نے فرمایا ہر کسی کو اللہ فضل دیتا ہے جو اپنے ایک مومن بھائی سے اس نیت سے نہیں بولتا ہے کہ بھئی میرا اس سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں مسلمان، لیکن اپنی ذاتی دشمنی کے اسے نہیں کلام کروں گا، ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو اللہ فرماتا ہے جب تک کہ آپس میں صلح نہیں کرے گے میری رحمت کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ایمان کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔